قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت لوگ اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ وہ حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں۔ لوگ حلال اور حرام میں فرق کرنا چھوڑ دیں گے، اور وہ بندہ جو حرام طریقے سے پیسے کماتا ہے، حرام طریقے سے وہ کمائی کرتا ہے، پھر اس کمائی سے، ان پیسوں سے وہ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے، اسی حرام کمائی سے وہ کپڑے خریدتا ہے، اسی حرام کمائی کو وہ اپنی سواری کے لیے استعمال کرتا ہے، ان پیسوں سے گاڑیاں خریدتا ہے، اور حرام کمائی کے پیسوں سے وہ اپنے لیے ایک بڑا عالی شان گھر بناتا ہے۔ تو اللہ پاک اس بندے کو دنیا اور آخرت میں 3 سزائیں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کمائی کرنے والے کو اللہ پاک دنیا میں پہلی سزا یہ دیتا ہے کہ جو بندہ حرام کمائی کرتا ہے، حرام طریقے سے پیسے کماتا ہے، اللہ پاک اس کی کوئی بھی نماز، کوئی بھی روزہ، کوئی بھی نفل قبول نہیں فرماتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا، اس میں سے 9 درہم حلال کمائی اور 1 درہم حرام کمائی، تو وہ کپڑا اس بندے کے جسم پر جب تک رہے گا اللہ پاک اس بندے کی کوئی بھی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ دیکھیے کہ حلال کمائی میں اگر 1 درہم بھی حرام کمائی کا مل جائے تو اللہ پاک اس بندے کی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ تو جس بندے کی ساری کمائی حرام ہے، وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ شراب بیچتا ہے اور اس طرح کے کام کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس بندے کے نیک اعمال اور اس بندے کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اور حرام کمائی کرنے والے کو اللہ پاک دنیا کی زندگی میں دوسری سزا یہ دیتا ہے کہ جو بندہ حرام طریقے سے کمائی کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے اور حرام پہنتا ہے اور حرام کے پیسوں سے سواری خریدتا ہے، گھر بناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کی کوئی بھی دعا قبول نہیں فرماتا، چاہے کہ وہ خود اپنے لیے دعا کرے یا وہ کسی دوسرے بندے سے اپنے لیے دعا کروائے، اس کے حق میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزرے تو ایک بندہ رو رو کے اللہ پاک سے دعا مانگ رہا تھا، اور اس قدر وہ شدت کے ساتھ روتا تھا کہ اس کو دیکھنے والے بھی رونا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ، تو اپنے اس بندے کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ بندہ جو کمائی کرتا ہے وہ حرام طریقے سے کمائی کرتا ہے، اور جو اس کے جسم پر کپڑے ہیں وہ حرام کمائی سے لیے ہوئے کپڑے ہیں، جو اس کے پیٹ میں غذا ہے وہ حرام کمائی سے خریدی ہوئی غذا ہے، اور جس گھر میں یہ رہتا ہے یہ حرام کمائی سے بنایا ہوا گھر ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کرے کہ میرے عرش تک اس بندے کے ہاتھ پہنچ جائیں، اور اتنا روئے کہ رو رو کے یہ مر جائے، لیکن پھر بھی میں اس کی دعا قبول نہیں فرماؤں گا۔ پہلے یہ حرام کھانا چھوڑے، حرام کمانا چھوڑے، پھر یہ میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے دعا مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ شریف کی طرف سفر کرتا ہے اور جا کر وہ طواف کرتا ہے، یا رب کہہ کے وہ رو رو کے اللہ پاک کے گھر میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے، حجر اسود کو بوسے دیتا ہے، صفا مروہ کے چکر لگاتا ہے، اور قدم قدم پر اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی کوئی بھی دعا قبول ہی نہیں فرماتا۔
وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک اس کی دعا کیوں قبول نہیں فرماتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ جو اس نے پیسہ کمایا حرام کمایا، اس کا پہنا ہوا کپڑا حرام کمائی سے، پیٹ میں کھانا حرام کمائی سے، اور جو اس نے سفر کیا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے وہ بھی حرام کمائی سے، اللہ پاک اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے گا؟ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں دعا مانگتا ہوں، اللہ پاک میری دعا قبول نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص حرام کمائی سے بچنا، کیونکہ جو بندہ حرام کمائی کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ تو جو بندہ دنیا میں حرام کمائی کرتا ہے اللہ پاک اس کو آخرت میں یہ سزا دیتا ہے کہ ایک تو وہ عذاب قبر سے بچ نہیں سکتا، اور قیامت کے دن حرام کمائی کرنے والوں کو خون کے دریاؤں میں پھینکا جائے گا، اور جب وہ تیرتے تیرتے کنارے کے قریب آئیں گے تو ان کے منہوں پر پتھر مارے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ گوشت جو حرام کمائی سے پرورش پائے وہ گوشت جہنم کا حقدار ہے۔ تو کبھی بھی تھوڑا کما لیں، حلال کمائیں، حرام کمائی کبھی بھی نہ کریں، اپنے بچوں کو حرام کبھی بھی نہ کھلائیں، نہیں تو آپ بھی برباد ہوں گے، آپ کی اولاد بھی برباد ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا کیا کرو کہ اللہ پاک مجھے اور میرے بچوں کو رزق حرام سے بچنے اور حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔